فرمایا لوگو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ بیوی کو خاوند کی عزت سکھائی، فرمایا اگر میں مخلوق میں سے کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا یا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے متعلق فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ یعنی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اور بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، اور بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بھائی کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا جو بڑا بھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بھائی کو، کہا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہوتا ہے جیسا باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اب اس میں بھائی کو قریبی رشتے، اس کو نسب کے رشتے بولتے ہیں۔ جو دائرہ اس مرکز کے سب سے زیادہ قریب ہے اس دائرے کو نسب کا دائرہ کہتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے عزیز اور ان کے قریبی رشتہ دار اقربا وہ اس نسب کے دائرے کے اندر داخل ہیں۔ شریعت نے ان سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ماں، باپ، اولاد، بہن بھائی، خاوند، بیوی، بیٹا بیٹی، اقربا۔ دین اسلام نے ہر ایک کی عزت کرنا سکھائی۔ دین اسلام نے ہر ایک کا ادب بتایا، ہر ایک کا احترام بتایا۔ ماں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ بیوی کو خاوند کی عزت سکھائی، فرمایا اگر میں مخلوق میں سے کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا یا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے متعلق فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ یعنی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اور بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، اور بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بھائی کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا جو بڑا بھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بھائی کو، کہا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہوتا ہے جیسا باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اب اس میں بھائی کو بھائی کا احترام سکھایا، اسی طرح جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ محبت بتائی، پیار کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کو صلہ رحمی کہا گیا۔ اور اللہ رب العالمین صلہ رحمی کے متعلق خود ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو توڑتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اپنے قریبی تعلق کو، جو قریبی رشتوں کو توڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آج تو وہ دور آ گیا کہ بھائی بھائی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، بہن
جو ہے وہ بھائی سے کہتی ہے یا بھائی بہن سے کہتا ہے آج کے بعد تیرا رستہ جدا میرا رستہ جدا، بیٹا باپ کو بڑھاپے کی حالت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، قریبی عزیز و اقارب ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ تو پہلا جو انسان کا ماحول ہے، انسان کے ماحول میں جو پہلا رشتہ ہے وہ نسب کا رشتہ ہے، جو پہلا تعلق ہے وہ نسب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ پڑوسی کا تعلق ہوتا ہے، پڑوسی کا تعلق ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، شریعت نے پڑوسی کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ انسان کے گھر کے چاروں طرف، جہاں انسان رہتا ہے اس کے گھر کے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہ انسان کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ چاروں طرف اس کے جو 40 گھر بنتے ہیں وہ انسان کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے جو ہے وہ بچا ہوا نہ ہو۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا ہی کافی تھا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے اور آ کے مجھے پڑوسی کے متعلق انہوں نے بتانا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بتلانے شروع کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہماری شریعت میں کہیں پڑوسی کو وراثت میں ہی شریک نہ کیا جائے۔ اتنے حقوق جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق بتلائے ہیں۔ حاضرین محترم، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اونچی آواز سے بولیں، پڑوسی کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑوسی جس کے انسان کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا پڑوسی کی قسم بتائی، فرمایا پہلی قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ جس پڑوسی کے انسان کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے کہ جس پڑوسی کے مسلمان کے اوپر 3 حق ہیں؟ فرمایا وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو، وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق پڑوسی کا ہے، دوسرا حق اس کا اسلام کا ہے، اور تیسرا حق اس کا تیری رشتہ داری کا ہے تیرا پڑوسی لیکن ہے مسلمان اور ہے تیرا رشتہ دار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تیرے اوپر 3 حق ہیں۔ فرمایا پہلا حق پڑوسی کا حق ہے، دوسرا حق اسلام کا حق ہے، اور تیسرا حق رشتہ داری کا حق ہے۔ اور جس بندے کے 2 حق ہیں، جس پڑوسی کے 2 حق ہیں، فرمایا وہ مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے،
وہ مسلمان ہے اس کا ایک حق اسلام کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے۔ ایک حق اسلام کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی تیسری قسم بیان کی، فرمایا وہ بندہ جس کا صرف ایک حق ہے وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے۔ کہا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق اس کے لیے تیرے اوپر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جو دین تجھے اور مجھے اتنا سبق دے رہا ہے اور تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اور مجھے یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا پڑوسی جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو مسلمان نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کہا پڑوسی ہونے کے لحاظ سے تو نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے تو نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو تیرا رشتہ دار نہیں ہے مسلمان، اس کے تیرے اوپر دو حق ہیں، اور جو ہے مسلمان بھی اور تیرے رشتہ دار بھی، پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تیرے اوپر تین حق ہیں۔ حاضرین محترم، پہلا دائرہ نسب کا دائرہ، دوسرا دائرہ پڑوسی ہونے کا دائرہ، اور تیسرا دائرہ ہے ایمان کا دائرہ۔ تیسرا دائرہ کس کا ہے؟ ایمان کا دائرہ۔ حاضرین محترم، جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والے کا بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ جو ایمان والا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی بلاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بلاتا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک کہا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں، بلانے والا بلاتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک۔ حاضرین محترم، کوئی سائل آتا، مانگنے والا آتا تو میرے نبی اس کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، اس کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا لحاظ فرماتے تھے، بوڑھوں کا لحاظ فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا کس طرح لحاظ فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے ابو بکر، آپ اپنے والد کو کیوں لے کے آئے؟ مجھے بتایا ہوتا، میں گھر جا کے آپ کے والد کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتا۔ حضرین محترم، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے یہ ہوتا کیا ہے، میرے سینے میں کسی کے خلاف بھی کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کہا میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی میں اپنے سینے کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہے نا، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایمان والوں کا اتنا درد تھا، مسلمانوں کا اتنا درد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں، یعنی جس میرے امتی کے دل میں میری امت کا درد نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا امتی میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ وہ کیسا میرا امتی ہے کہ جس امتی کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے درد کوئی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسی دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس دعا کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اگر میں نے کسی مومن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی تو اے اللہ اس ڈانٹ ڈپٹ کو قیامت کے دن اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر میں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کسی بات پہ جھڑکا ہو، تو اے اللہ قیامت والے دن اس ڈانٹ کو، اس جھڑک کو اس بندے کے لیے اللہ قیامت والے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. حاضرین محترم، یہ تیسرا جو دائرہ تھا یہ ایمان کا دائرہ تھا، اور چوتھا دائرہ جو ہے وہ انسانیت کا دائرہ ہے. چوتھا دائرہ کس کا ہے؟ انسانیت کا دائرہ ہے. پہلا دائرہ نسب کا دائرہ، دوسرا دائرہ پڑوسی ہونے کا دائرہ، تیسرا ایمان کا دائرہ، اور چوتھا جو ہے وہ چوتھا کون سا ہے؟ انسانیت کا دائرہ. چوتھا کس کا ہے؟ دیکھو یہ بابا جی بھی بول رہے ہیں، چوتھا دائرہ کس کا ہے؟ انسانیت کا دائرہ ہے. حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. حاضرین محترم، انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسے سکھائی؟ انسان زندہ لوگوں کا تو ادب احترام کرتا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا ہے. مردوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا ہے، زندہ نہیں، مردوں کا بھی. زندہ کا تو ادب احترام کرنا ہی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مردے ہیں ان کا بھی ادب کرو، ان کا بھی احترام کرو. حاضرین محترم، ایک مرتبہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، دونوں کھڑے ہو گئے. ان دونوں سے کہا گیا یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. یہ میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. دونوں صحابی کھڑے ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. تو ان دونوں نے جواب کیا دیا؟ ہاں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے جنازہ گزارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا گیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ انسان نہیں؟ کیا یہ کسی انسان کی جان نہیں؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتیو، انسان جو بھی ہے وہ خواہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار کرنا ہے. انسان ہونے کے ناطے سے کسی سے نفرت نہیں کرنی. ہاں، اگر اس کا کوئی برا عمل ہے تو اس برے عمل سے کی جو ہے اس سے نفرت کرنی ہے. آج بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس برے عمل کی نفرت نہیں کرتے، انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت سے محبت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیار سکھایا. اور حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا کس طرح ادب کیا، کس طرح احترام کیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا. حاضرین محترم، حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے قیدی بن کے، یہ جس قبیلے میں رہتا تھا حاتم طائی، اس کے بعد اس کا بیٹا اس قبیلے کا سردار بنا. مسلمان جنگ کرتے کرتے اس قبیلے تک پہنچے تو اس کے بیٹے کا نام ہے عدی بن حاتم. عدی بن حاتم اپنی بہن سے کہنے لگا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے کرتے ہیں ہم اپنے قبیلے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. عدی بن حاتم کی بہن کہنے لگی میں سردار کی بیٹی ہوں، میرا جینا بھی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہوگا. عدی بن حاتم نے قبیلے کو چھوڑا، وہ بھاگ گیا. مسلمانوں نے اس قبیلے والوں کا مقابلہ کیا، اللہ کی قدرت، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور وہ جو قبیلے کے لوگ تھے ان کا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے. ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی، عدی بن حاتم کی بہن ہے
حاتم طائی کی بیٹی ہے، وہ بھی قیدی بن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتی ہے۔ حاضرین محترم، عدی بن حاتم کی جو بہن ہے، حاتم طائی کی بیٹی، وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جاؤں گی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ایسے سوال کروں گی کہ وہ بے بس ہو جائیں گے، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ حاضرین محترم، اندازہ کریں، اب وہ سوچ یہ رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ والا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے سوالوں کا علم نہیں ہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ اور عدی بن حاتم کی جو بہن ہے وہ کہنے لگی میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، یہ بادشاہ ضرور ہیں، شہنشاہ ضرور ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، اللہ کے آخری رسول نہیں ہے۔ اس لیے دل کے اندر خیال آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گی، اس طرح کے سوال کروں گی، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ عدی بن حاتم کی بہن قیدی بن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے۔ لوگوں، انسانیت کا احترام دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر، مدثر والی چادر اتاری اور اتار کے اپنے صحابی کو دی، کہا یہ چادر اس بچی کے سر کے اوپر دے دو، یہ چادر اس بیٹی کے سر کے اوپر دے دو۔ عدی بن حاتم کی بہن کہنے لگی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری زبان سے بے اختیار نکلا، کہا یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی بھی بادشاہ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا کہ وہ اپنی چادریں اتار اتار کے قیدیوں کے سروں پہ دے۔ کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور قریب ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جسم اطہر پاک، آپ کے جسم اطہر سے لگنے والی ہر چیز پاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافرہ عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر عطا کر دی ہے، یا رسول اللہ یہ چادر اس کے سر سے اتروا لیں کیونکہ یہ نجس ہے، کافر ناپاک ہوتا ہے، میں اپنی چادر دیتا ہوں، میری چادر اس کے سر کے اوپر رکھ دیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال والی نظروں سے اس صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے میرے صحابی تم کیسی بات کرتے ہو، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں۔ عدی بن حاتم کی بہن کہتی ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے تو پریشان نہ ہو، تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا سخی تھا، تیرا باپ بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، بول کیا مانگنا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو عدی بن حاتم کی بہن حاتم طائی کی بیٹی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی یہ ہو کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پہ رک گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اور خواہش بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خواہش ہے؟ یا رسول اللہ میں سردار کی بیٹی ہوں، آپ نے مجھے امان دے دی، مجھے آزاد کر دیا، لیکن اگر میں اپنے قبیلے میں ویسے جاؤں گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزادی لے کے آ گئی، جو تیرے ساتھ تیرے قبیلے کے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق تو نے کوئی بات نہیں کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مجھ پہ کرم نوازی کی ہے میرے جو قبیلے کے باقی لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے آزاد کر دیں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کو اچھا پلاؤ، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھی جگہ پہ سلاؤ، اور میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میں نے جس طرح حاتم طائی کی بیٹی کو آزاد کیا ہے، میں محمد اسی طرح باقی قبیلے کے لوگوں کو بھی آزاد کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، حاتم طائی کی بیٹی اپنے قبیلے میں جاتی ہے، یہ عدی بن حاتم، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو عدی بن حاتم واپس جب گھر لوٹ کے آئے، اپنی بہن سے پوچھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ تو عدی بن حاتم کی بہن کہنے لگے، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے آخری رسول ہیں، واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عدی بن حاتم کہنے لگا، میرے دل کے اندر خیال آیا، عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، میں جب تک خود جا کے نہ دیکھوں اس وقت تک میں اعتماد نہیں کروں گا، اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اب عدی بن حاتم اپنے قبیلے سے نکلتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر ایک جگہ ہے، وہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے دائیں سائڈ پہ بھی آپ کے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں سائڈ پہ بھی آپ کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کچھ تو وہ ہیں نا، سارے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے تو میرے نبی کے غلام ہیں ہی، لیکن کچھ وہ بھی تھے نا جن کی زندگی غلامی میں گزری تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دائیں سائڈ پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے میرے دل کے اندر بات گئی کہ جو اللہ کے نبی ہوں وہی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کہاں کھانے کھاتے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، کہتے ہیں لوگوں، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پلیٹ میں خود کھانا کھا رہے ہیں، اسی پلیٹ میں دونوں غلام بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، میں نے کہا یہ یقیناً اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، یہ یقیناً اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں پھر شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو باہر کی زندگی ہے۔ کچھ شہنشاہ، کچھ بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی باہر والی زندگی اور ہوتی ہے، گھر والی زندگی اور ہوتی ہے، باہر لوگوں کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے، گھر میں ان کا جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے وہ اور ہوتا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر رہ رہے ہیں، گھر میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی دیکھوں گا۔ حاضرین محترم، جب بھی کوئی مہمان باہر سے آتا تھا، میرے نبی کا علم دیکھیں، جب بھی کوئی مہمان باہر سے آتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صفہ والے صحابہ ہیں نا، ان کے ساتھ اس کو بٹھا دیتے اور اس میں اس مہمان کو شامل کر دیتے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں مسجد نبوی میں۔ یا اگر کوئی VIP مہمان ہوتا، جیسے کوئی سردار یا سردار کا کوئی بیٹا ہوتا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے ذمے لگا دیتے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں ادھر میرے دل کے اندر یہ وسوسہ آیا، ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کے کہا، اے عدی بن حاتم، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آؤ تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ حاضرین محترم، عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل کے اوپر اس وقت جا کے وہ جو تالا لگا تھا نا،
وہ تالا کھل گیا۔ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنا مہمان بنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا دی یہاں نہیں بیٹھو، میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں لوگوں پھر میرے لیے ایک اور حیرت کی بات آئی، اے عدی بن حاتم وہ اور کون سی حیرت کی بات آئی؟ اب دیکھیں انسانیت کے ساتھ محبت، انسانیت کے ساتھ پیار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اتنے میں ایک بڑھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، آ کے سلام عرض کرتی ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے گھر میں جا رہی تھی، میں تو آپ کے گھر میں جا رہی تھی آپ کو ملنے کے لیے۔ کہا میرے ساتھ گھر چلو تو تمہاری مرضی، یہاں کچھ کہنا چاہو تو میں محمد تمہاری یہاں پہ بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تو آپ سے ہے، وہ یہاں ہو یا گھر میں ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہنا چاہتی ہے کہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا، وہ بڑھیا کافی دیر تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سنا اور ساتھ جواب دیا۔ جب وہ باتیں ساری مکمل کر چکی، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے اے اللہ کی بندی مجھے اجازت ہے، میں محمد اب جا سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے میں اب جا سکتا ہوں؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے سارے کے سارے دل کے اوپر جو میل تھی نا وہ اترتی جا رہی تھی، لیکن اب گھر کا ماحول دیکھنا چاہتا تھا، باقی ساری چیزیں تو کلیئر ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اب میں گھر کا ماحول دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہتے کیسے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں لے کے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس حجرے کہ جن کے اندر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام لے کے آیا کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس حجرے کہ جن کے اندر ہزاروں فرشتے ہزاروں ملائکہ صبح و شام درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے اندر لے کے گئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں لوگوں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر ایک چٹائی ہے، وہ بھی کھجور کے پتوں کی اور کھجور کے چھال کی بنی ہوئی، اور وہ بھی مختلف جگہ سے درمیان میں اس کے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تکیہ بھی ایسا ہی ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر گزری، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا میرے سامنے آ کے رکھتے ہیں۔ کہتے میں اس کھانے کی سادگی کو دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کو دیکھتا، تو وہ کبھی میں کھانے کی سادگی کو دیکھتا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس زندگی کو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے، سادہ زندگی گزار رہے تھے، اور لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے محبت نہیں کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے پیار نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت سے محبت کرنا چاہتے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لوگوں اگر میں اپنے رب سے دولت مانگتا تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جاتے، ہیروں کے بن جاتے، لیکن مجھے دنیا پسند ہی نہیں ہے، مجھے دنیا پسند ہی نہیں ہے، مجھے دنیا سے محبت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری ہے، اور سادہ زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سادگی اللہ کو بھی پسند، میرے نبی کو بھی پسند ہے۔ اور جو سادہ بندہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیں جو سادہ بندہ ہوتا ہے نا لوگ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سادہ گزاری، اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوئے۔ حاضرین محترم جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس بندے کے اندر غرور ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ سادہ بندہ اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہے اپنا لباس اچھا پہنو، اپنے کپڑے اچھے پہنو، اپنی جوتی اچھی پہنو، لیکن دل کے اندر تکبر رکھ کے نہیں۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں مال دیا ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں
بندے کو اللہ نے مال دیا تو بندے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، بندے میں انکساری ہونی چاہیے، عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، کبھی اس سادہ کھانے کو دیکھتا۔ لوگوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا اے عدی بن حاتم تو ساری چیزیں دیکھ چکا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اے عدی بن حاتم ساری چیزیں دیکھ چکا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے دامن رسول کو پکڑا اور پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کا ہو گیا ہوں، مہربانی کریں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ حاضرین محترم، پہلا دائرہ نسب کا دائرہ، دوسرا پڑوسی کا، تیسرا ایمان کا، اور چوتھا انسانیت کا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔